درون خانہ، عائلی اور معاشرتی زندگی ناقابل تقسیم ہے۔ مغربی فکر نے جہاں روح اور مادہ، دین اور دنیا، مذہب اور سیاست کو الگ الگ کر دیا، اس کے ساتھ ہی انسان کی پرائیویٹ اور پبلک لائف کو بھی ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ قرار دے دیا۔ یعنی اگر ایک شخص اچھا مدبر ہے اور امور مملکت کو بطریق احسن سر انجام دیتا ہے تو وہ ہمارا لیڈر ہے، قوم کا ہیرو ہے۔ ہمیں اس سے کچھ واسطہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا پرائیویٹ کیریکٹر کیسا ہے۔ انسانی زندگی کی یہی وہ سنویت ہے جس کی وجہ سے یورپ میں مادی ترقی کی اس قدر بلندیوں کے ساتھ انسانیت اس قدر پستیوں میں گر چکی ہے۔ قرآن انسان کو تماماً و کمالاً دیکھتا ہے۔ اس کے نزدیک جس طرح یہ تصور باطل ہے کہ کائنات میں روح اور مادہ اور حیات اجتماعیہ میں مذہب اور سیاست دو الگ الگ شعبے ہیں، اسی طرح یہ عقیدہ بھی غلط ہے کہ انسانی سیرت پرائیویٹ اور پبلک شعبوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ جس طرح چندن کا ہر ذرہ چندن اور شہد کا ہر قطرہ شہد ہوتا ہے، اسی طرح ایک بلند سیرت انسان کی زندگی کا ہر پہلو بلند ہوتا ہے۔ قرآن انسانی سیرت کی تماماً تعمیر کرتا اور اس کا کمالاً ارتقا چاہتا ہے۔ اس کے کسی ایک گوشے کو باقی زندگی سے الگ کر کے نہیں لیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مخالفین عرب کے سامنے اپنے دعوے کی صداقت میں یہ ثبوت پیش کیا کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی بسر کی ہے، کیا تم اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایسی زندگی ایک جھوٹے انسان کی ہو سکتی ہے یا سچے کی؟ تو اس سے آپ نے صرف اپنی پبلک لائف ہی کو بطور حجت پیش نہیں کیا تھا، اس میں پرائیویٹ لائف بھی شامل تھی کہ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اسلام میں ان دونوں میں کوئی فرق اور تمیز نہیں۔ انسان کی عائلی اور عام معاشرتی زندگی اس کے کیریکٹر کے پرکھنے کی سب سے بڑی کسوٹی ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، جن کی عمر روایات کے مطابق اس وقت 40 سال کی تھی اور جن کے 2 شوہر اس سے پیشتر فوت ہو چکے تھے اور ان کے اولاد بھی تھی۔ 65 برس کی عمر تک وہ آپ کی شریک زندگی رہی۔ بظاہر یہ جوڑ کس قدر انمل نظر آتا ہے، لیکن ایسا ایک واقعہ بھی سامنے نہیں آتا جس میں اس جوڑے کی ازدواجی زندگی کے کسی معاملے میں بھی ناخوشگواری تعلقات کی ذرا سی بھی خلش پائی جاتی ہو۔ میاں بیوی کے تعلقات کو قرآن کریم نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کے لطیف پیرائے میں بیان کیا ہے، یعنی وہ تمہارے اسرار و بطون سے واقف، تم ان کے سرائر و محجوبات سے باخبر۔ انسان کی پرائیویٹ زندگی سے متعلق اس کی بیوی سے زیادہ کون باخبر ہو سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ یورپ میں بڑے بڑے مشاہیر قوم کی خانگی زندگی اکثر تلخ و ناکام رہتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کس نتیجے پر پہنچتی تھیں، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے بلا تأمل کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، میں آپ کی رسالت پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا صاحب مال و متاع تھی، لیکن وہ سب کچھ تبلیغ اسلام کی نظر ہو گیا اور آپ نے ان مشکلات و صعوبات اور مصائب و شدائد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جو مخالفین کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یورش کر کے آئیں۔ دعوت اسلام کی ابتدائی زندگی کی اندھناکیاں اس سے پیشتر ابواب میں ہماری نگاہوں سے گزر چکی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سب کو بسکون قلب جھیلا اور ایک سچی رفیقہ حیات کی طرح سفر زندگی میں اپنی رفاقت کا ثبوت دیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان میاں بیوی کے تعلقات کس قدر خوشگوار و استوار تھے، اس قدر خوشگوار کہ ان کی یاد عمر بھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وجہ نشاط خاطر رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اگر گھر میں کوئی جانور ذبح ہوا ہے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمنشین عورتوں کے ہاں گوشت بھجواتے۔ ایک دفعہ ایک بڑھیا آئی جس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے التفات سے خیریت پوچھی، اس کے حالات دریافت فرماتے رہے۔ جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یہ کون تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانے میں ہمارے ہاں آیا کرتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حسن تعلقات کی یاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور کے کس قدر نرم گوشے میں تھی۔ ذاتی ملازم۔ ذاتی ملازم بھی انسان کی پرائیویٹ زندگی کے بڑے رازداں ہوتے ہیں۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، یوں سمجھیے کہ گھر کے ملازم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ ان کے والد نے سنا تو بیٹے کو لینے کے لیے آئے۔ غور کیجئے کہ ایک غلام لڑکے کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے اور اسے اس کے گھر جانے کے لیے اس کا باپ لینے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ بیٹا، تم آزاد ہو، اپنے باپ کے ساتھ گھر جاؤ۔ زید کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں باپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ حسن سلوک اور یہ پاکیزگی زندگی کہ غلام لڑکا یہ کہتا ہو کہ میں آزاد ہو کر ماں باپ کے پاس نہیں جانا چاہتا، یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ تو نخل خوش ثمر کیستی کہ باغ و چمن، ہما ز خویش بریدند و باتو پیوستند۔ تعداد ازدواج۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کیں۔ وہ معاندین اسلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو ہمیشہ تعصب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس تعدد ازدواج پر شدت سے اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ یہ اعتراضات زیادہ تر عیسائی مشنریوں یا ان کی دیکھا دیکھی ہندو متعصبین کی طرف سے کیے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ بغور دیکھیں تو آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اکثر و بیشتر ان کے اعتراضات کے جوابات انہی لوگوں کے ہاتھ سے انہیں مل جاتے رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ان اعتراضات کو خود ان کے ہاں بھی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ ہم تو اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ عیسائی مشنری یا ہندو پرچارک اس باب میں کس طرح اعتراض کر سکتے ہیں جبکہ خود ان کے مذہبی رہنماؤں، عیسائیوں کے پیغمبروں اور ہندوؤں کے اوتاروں کے ہاں تعداد ازدواج کی مثالیں موجود ہیں۔ تورات میں جو انجیل کا عہد نامہ عتیق ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی 9 بیویوں اور 10 حرموں کا ذکر موجود ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب سیموئیل 1 اور 2۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق سلاطین نمبر 1 باب 11/3 میں ہے کہ آپ کی 700 بیویاں اور 300 حرم تھیں۔ لونڈیوں کو بیوی بنانے کا حکم بھی تورات میں موجود ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ جب تو لڑائی کے لیے اپنے دشمنوں پر خروج کرے اور خداوند تیرا خدا ان کو تیرے ہاتھوں سے گرفتار کرے اور تو انہیں اسیر کر لائے اور ان اسیران میں خوبصورت عورت دیکھے اور تیرا جی اسے چاہے کہ تو اسے اپنی جورو بنائے تو اسے اپنے گھر میں لا، اس کا سر منڈا اور ناخون کٹا، تو وہ اپنا اسیری کا لباس اتارے اور تیرے گھر میں رہے اور 1 مہینہ بھر اپنے باپ اور ماں کے سوگ میں بیٹھے، بعد اس کے تو اس سے خلوت کرے اور اس کا خصم بن اور وہ تیری جورو بنے۔ بحوالہ استثنا باب نمبر 21 آیات نمبر 10 تا 13۔ ہندوؤں کے ہاں شری رام چندر جی مہاراج کے والد مہاراج دسرتھ کی 3 بیویوں کا ذکر رامائن میں موجود ہے۔ لالا راجپت رائے نے اپنی کتاب کرشن چرتر میں شری کرشن جی کی کم از کم 8 رانیاں تسلیم کی ہیں۔ ان امور کا ذکر ہم نے محض یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ جن لوگوں کے اپنے مذہبی رہنماؤں کے ہاں بیویوں کی تعداد کا یہ عالم ہو، انہیں حق نہیں پہنچتا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد ازدواج پر انگلی اٹھائیں۔ قرآنی رہنمائی۔ اس کے بعد ہم تعداد ازدواج کے اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں۔
قرآن کریم ایک وقت میں ایک بیوی یعنی مونوگیمی کو اصول قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نکاح کا مقصد باہمی محبت، مودت، سکون اور رحمت ہے۔ وہ ایسے گھر کو جنت سے تعبیر کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ کہتا ہے کہ نکاح اچھی طرح دیکھ بھال کر کرو، لیکن اس کے باوجود وہ اسے بھی تسلیم کرتا ہے کہ ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ نکاح کے بعد متاحل زندگی کا تجربہ بتائے کہ انتخاب صحیح نہیں ہوا۔ ایسی صورت میں تم اس معاہدے کو قاعدے کے مطابق فسخ کر کے اس بیوی کی جگہ دوسری بیوی سے نکاح کر سکتے ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو تو اس کے لیے یوں کرو۔ یہ آیت اس حقیقت پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن کا اصول ایک وقت میں ایک بیوی کا ہے، لیکن قرآن کریم اسے بھی تسلیم کرتا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہنگامی حالات پیدا ہو سکتے ہیں جن کے پیش نظر اس اصولی قانون میں استثناء کی ضرورت لاحق ہو جائے۔ اس قسم کے حالات اسلام کے ابتدائی دور میں مدینے کی زندگی میں پیدا ہو گئے تھے۔ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ مسلمانوں کی ایک محدود سی جماعت تھی۔ جنگ بدر میں جو سن 2 ہجری میں ہوئی تھی، مسلمان مجاہدین کی تعداد صرف 313 تھی۔ مسلسل لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدنی زندگی میں جاری رہا۔ ان لڑائیوں کی وجہ سے اس مختصر سی جماعت میں نوجوان افراد کی کمی ہوتی چلی گئی اور بیوائیں اور یتیم بچے دن بدن زیادہ ہوتے چلے گئے۔ ان کے علاوہ مسلمان عورتیں مکے میں اپنے غیر مسلم خاوندوں کو چھوڑ کر مدینے کی طرف آنا شروع ہو گئیں۔ مسلمان عورتیں صرف مسلمان مردوں سے شادی کر سکتی تھیں، کسی غیر مسلم سے نہیں کر سکتی تھیں، حتیٰ کہ اہل کتاب یہود و نصارہ سے بھی نہیں۔ لہذا اس وقت صورت یہ پیدا ہو گئی کہ بیواؤں کی اور شادی کے قابل لڑکیوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو گئی۔ بیواؤں کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم اور لاوارث رہ گئے۔ ان ہنگامی حالات میں اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ ایک بیوی کے اصولی قانون میں استثناء یعنی ایکسپشن کر دی جائے۔ اس مقصد کے پیش نظر قرآن نے کہا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اس آیت کے 3 حصے ہیں اور تینوں کا ترجمہ اور مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتامہ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے۔ عربی زبان میں یتامہ یتیم بچوں کو بھی کہتے ہیں اور ان عورتوں کو بھی جن کے شوہر نہ ہوں۔ خود قرآن کریم میں یتام النسائی انہی معنوں میں آیا ہے۔ لہذا آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں جن میں تم دیکھو کہ یتیم بچے اور بے شوہر عورتیں معاشرے میں زیادہ ہو گئی ہیں اور ایک مرد ایک عورت کے اصول کے مطابق ان کے مسئلے کا منصفانہ حل نہیں مل سکتا، تو کیا کرو؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ان عورتوں میں سے اپنی پسند کے مطابق نکاح کر لو، 2-2، 3-3، 4-4 تک، جیسا ملی ضرورت کا تقاضا ہو۔ اس کے لیے بھی ایک شرط ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر وہی ایک بیوی کا اصول برقرار رہے گا۔ بات بالکل صاف ہے۔ عدل کے متعلق قرآن کریم نے آگے چل کر کہہ دیا کہ جہاں تک جذبات کا تعلق ہے ان میں یکسانیت کا سلوک تو ناممکن ہے۔ اتنی احتیاط رکھو کہ ایک بیوی کی طرف اتنا نہ جھک جاؤ کہ دوسری ادھر لٹکی رہ جائے۔ قرآن کریم میں ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی کے سلسلے میں یہی ایک آیت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آیت نہیں۔ اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اگر معاشرے میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ان عورتوں اور جوان لڑکیوں کی تعداد بہت بڑھ جائے جو شادی کے قابل ہوں لیکن انہیں شوہر میسر نہ آ سکے، تو اس صورت میں اس اجتماعی مشکل کا یہ حل تجویز کیا گیا ہے۔ عام حالات میں اس کی اجازت نہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ مکے کی زندگی میں جب اس قسم کے ہنگامی حالات پیدا نہیں ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں ایک بیوی یعنی مونوگیمی کے اصول کی پابندی کی۔
لیکن مدینے میں آ کر جب وہ ہنگامی حالات پیدا ہو گئے جن کا ذکر پہلے بیان کیا گیا ہے، اس اہم اجتماعی مسئلے کے حل کے لیے ایک سے زیادہ بیویوں کی ضرورت لاحق ہوئی۔ قرآن کریم نے یہ تو نہیں بتایا کہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک وقت میں ازواج مطہرات کی تعداد کتنی تھی، لیکن کتب سیر و تاریخ میں جن ازواج مطہرات کا ذکر آیا ہے اس سے واضح ہے کہ وہ ایک کے سوا ایسی خواتین تھیں جو لاوارث رہ گئی تھیں اور ان کے لیے حفاظت اور باعزت چھت مہیا کرنا نہایت ضروری تھا۔ ان میں سے بعض نہایت بلند خاندانوں کی خواتین تھیں، انہیں ان کی عزت و احترام کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دامن عاطفت میں پناہ دی۔ یہ ظاہر ہے کہ ان معزز خواتین اور ان کے یتیم بچوں کو اس قسم کی باعث عزت پناہ اسی صورت میں مل سکتی تھی کہ انہیں جزو خاندان بنا لیا جاتا۔ اگر ان کی پوزیشن آستاں افتادہ لاوارثوں کی سی رہتی تو اس سے جو نفسیاتی خرابیاں ابھرتی وہ بالکل واضح ہیں۔ ان ازواج مطہرات کے جو کوائف کتب روایات میں ملتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سکران بن عمر کی زوجیت میں تھی۔ میاں بیوی دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور مکے کے صعوبت انگیز حالات میں حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں ان کے خاوند نے انتقال کیا اور یہ مسلم خاتون دیار غیر میں قسمہ پرسی کے عالم میں رہ گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زوجیت میں لے کر ان کے لیے سکون و دل جمعی کا سامان مہیا کر دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھی۔ انہوں نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ہجرت سے واپسی پر حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ بدر و احد کے غزوات میں شریک ہوئے۔ جنگ احد میں زخمی ہو کر مدینے میں وفات پائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیوہ بیٹی کا بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ذکر کیا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، لیکن ان دونوں میں سے ایک نے بھی نکاح پر آمادگی ظاہر نہ کی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمان اس وقت کن معاشرتی مشکلات میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیثیت اور وجاہت کیا بزمانہ جاہلیت اور کیا بزمانہ عہد اسلام کچھ کم نہ تھی۔ یہ دقت انہیں خود اپنی لڑکی کے متعلق پیش آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشکل کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبرانے کی بات نہیں، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس شخص سے ہو جائے گی جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہتر ہے۔ اس طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیجئے۔ ان کا پہلا نکاح طفیل سے اور دوسرا عبیدہ سے ہوا۔ ان کے بعد تیسرا نکاح عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ وہ نکاح کے بعد صرف 2 یا 3 مہینے زندہ رہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ انہوں نے اپنے خاوند کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ وہاں سے واپس آ کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک ہوئے اور جنگ احد میں زخمی ہو کر شہید ہو گئے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام عمر اسلام کی خاطر اندھ و مصائب میں گزری تھی۔ ان حالات کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنبے کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھیں، جن کی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی اور انہوں نے انہیں طلاق دے دی تھی۔ ایک تو بنو ہاشم کی ممتاز ترین خاتون کی شادی ایک غلام کے ساتھ، پھر اس کے بعد طلاق۔ اس طلاق کا اثر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان پر کیا پڑا ہوگا اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کتنا بڑا صدمہ ہوگا۔ اس کی تلافی اسی صورت میں ممکن تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جگہ دے دی جاتی جو اس زمانے میں ایک عورت کا بلند ترین مقام سمجھا جاتا تھا، یعنی
ام المؤمنین ہونے کا شرف۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 میں اس واقعے کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سردار ابو سفیان کی بیٹی عبداللہ بن جہش کی بیوی، خاوند کے ساتھ حبش کو ہجرت کی۔ عبداللہ دائم الخمر تھا، حبشہ میں جا کر عیسائی ہو گیا، لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان رہیں۔ باپ مسلمانوں کا سخت ترین دشمن، خویش و اقارب تمام غیر مسلم، ایک خاوند کا سہارا تھا، وہ اس طرح ختم ہو گیا۔ پردیس کا معاملہ، یکسر قسمہ پرسی کا عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حفاظت کا اتنا خیال ہوا کہ وہیں ایک پیغامبر کی زبانی شاہ حبش کی وساطت سے شادی کا پیغام بھیج دیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیغام سے اس قدر خوش ہوئیں کہ بادشاہ کی جس لونڈی نے جا کر یہ مجدہ سنایا، اپنا زیور اتار کر اسے دے دیا۔ غور فرمائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشکل ایام میں کن کن معاملات پر نگاہ رکھنی پڑتی تھی اور انہیں کس کس طرح سلجھانا پڑتا تھا۔ یہی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب ان کا باپ ابو سفیان ملنے کے لیے آیا ہے تو انہوں نے بستر لپیٹ کر ایک طرف کر دیا کہ اس پر نہ بیٹھے۔ اس نے کہا کہ بیٹی مجھ سے بستر الگ رکھتی ہو؟ فرمایا کہ یہ وہ بستر ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرماتے ہیں، ایک مشرک اسے نہیں چھو سکتا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسعود کے نکاح میں تھیں، اس نے طلاق دے دی تو عبدالعزیٰ کے نکاح میں آئیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں عمرہ فرمایا ہے تو اس وقت آپ بیوہ ہو چکی تھیں۔ مکے میں اس وقت مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ ظاہر ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کی تحریک کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شادی تھی۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کس وقت ہوا تھا اس کے متعلق یقینی طور پر معلوم نہیں۔ ان کے علاوہ باقی تمام بیان کردہ شادیاں سن 3 ہجری سے لے کر 7 ہجری تک کے زمانے میں ہوئیں۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، یہ زمانہ مسلمانوں پر انتہائی مصائب و صعوبات کا دور تھا۔ مخالفین نے اس تمام زمانے میں ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیا۔ مدینے میں نئی نئی آبادی، معاش کی تنگی، اسباب و ذرائع کی کمی، تمام قبائل سے جنگ، ان حالات میں جبکہ ملت کے سب افراد خود پریشانیوں میں مبتلا تھے، بیوگان اور یتامہ کا خاطر خواہ انتظام کیا سوچا جا سکتا تھا؟ زیادہ سے زیادہ یہی ممکن تھا کہ جو لوگ صاحب استطاعت و مقدرت ہوں وہ ان قسمہ پرس اور بے یار و مددگار کنبوں کو، جن کی تعداد لڑائیوں کی وجہ سے غیر معمولی طور پر بڑھ گئی تھی، اپنی حفاظت میں لے لیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ایک بیوہ اور اس کے بچوں کی حفاظت اور باعزت کفالت کا بہترین انتظام یہی ہو سکتا تھا کہ اس کی کہیں شادی کر دی جائے۔ ان شادیوں کو در حقیقت پناہ گزینی اور پناہ دہی کہنا چاہیے۔ اس فریضے کی انجام دہی میں باقی افراد امت کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تو حالات نے پلٹا کھایا، بیرونی مخالفت کم ہو گئی، خوشحالی کا زمانہ آ گیا۔ مساعدت وقت نے اکثر و بیشتر مشکلات کا حل خود تجویز کر دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی، حالانکہ اگر نفس پرستی کی خاطر شادی کرنی ہوتی تو اس کے لیے بہترین زمانہ اب ہی آیا تھا، جب ہر طرف سے فراغت تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک رئیس مملکت کی ہو چکی تھی۔ اب بقایا 3 شادیوں کو لیجئے۔ مشکلات کے اس ہجوم میں جس کا ذکر پہلے بیان کیا جا چکا ہے، سب سے بڑی ضرورت اس امر کی تھی کہ جن قبائل سے بھی ممکن ہو خوشگوار تعلقات وابستہ ہو جائیں۔ اصول کو ہاتھ سے دے کر تعلقات کی وابستگی تو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر ایسا ہی کرنا ہوتا تو مخالفت ہی کیوں مول لی جاتی؟ دوسری صورت یہی تھی کہ جن قبائل سے ممکن ہو رشتہ داریوں کے تعلقات قائم کر لیے جائیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شادیاں اسی مصلحت کے تحت عمل میں آئیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار حارث بن درار کی بیٹی تھیں۔ ان کا شوہر غزوہ مریسہ میں قتل ہو گیا
اور یہ خود اسیر ہو گئیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ان مصائب کا شکار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ اس وقت اس قبیلے کے قریب 700 جنگی قیدی مسلمانوں کے پاس تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلے کے رئیس کی بیٹی تھیں اور بیوہ۔ ان تمام الجھنوں کا نہایت عمدہ اور خوشگوار حل یہ تھا کہ اس قبیلے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات مساہرت پیدا ہو جائیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد پر رضامند ہو گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام جنگی قیدی رہا ہو گئے اور اس قبیلے سے خوشگوار تعلقات وابستہ ہو گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنگ خیبر کا حال پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ یہ یہودیوں کی سازشوں کا نتیجہ تھی۔ اس جنگ کے قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھیں۔ باپ بنی نذیر کا رئیس اور ماں بنو قریظہ کے رئیس کی بیٹی، یہی یہودیوں کے ممتاز ترین قبائل تھے جن سے جنگ تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا خاوند سلام بن مشکم تھا۔ اس نے طلاق دے دی تو دوسرا نکاح کنانا سے ہوا۔ اس جنگ میں کنانا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ اور بھائی سب مارے گئے۔ اتنی بڑی ممتاز خاتون کے لیے ان حالات میں کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون سا مقام رفیع و منی ہو سکتا تھا۔ اس رشتے سے یہودیوں اور مسلمانوں میں باہمی رابطے کی ایک راہ نکل آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب رہ گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 10 نبوت میں وفات پائی۔ عام حالات میں بھی بیوی کی وفات گھر کے لیے کچھ کم ویرانی کا باعث نہیں ہوتی۔ جن نامساعد حالات میں اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھرے ہوئے تھے، ان میں یہ حادثہ بڑی پریشانی کا موجب تھا، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین کو اس کا خاص خیال تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قلبی تعلقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کی تشریح کی ضرورت نہیں۔ ان حالات کے ماتحت یہ شادی ہوئی تھی۔ واضح رہے کہ یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے، اور بدقسمتی سے ہماری معتبر ترین کتب روایات یعنی بخاری وغیرہ میں بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر نکاح کے وقت 6 سال اور رخصتی کے وقت 9 سال کی تھی، یہ بالکل غلط ہے۔ تاریخی شہادات سے ثابت ہے کہ ان کی عمر شادی کے وقت 19 برس کی تھی۔ اسے ہم نے اپنی کتاب طاہرہ کے نام خطوط میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ ان میں سے ایک تاریخی شہادت یہاں بھی درج کی جاتی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی علاقی بہن تھی۔ ان کے متعلق صاحب مشکات شریف شیخ ولی الدین ابی عبداللہ محمد بن عبداللہ خطیب اپنی کتاب اکمال فی الاسماء والرجال میں لکھتے ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 10 سال بڑی تھیں۔ انہوں نے 100 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ اس وقت 73 ہجری تھا، یعنی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 73 ہجری میں 100 سال کی تھی، لہذا ہجرت کے وقت ان کی عمر 27 سال کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے 10 سال چھوٹی تھیں، اس لیے ہجرت کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 17 سال کی تھی، اور چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سن 2 ہجری میں ہوئی تھی، اس لیے شادی کے وقت ان کی عمر 19 سال کی تھی، نہ کہ 9 سال کی۔ یہ تھے وہ امیال و عواطف اور مصالح و مقتضیات جن کے ماتحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیے۔ آپ نے غور فرمایا کہ ان کے پیش نظر کون سی بات محل اعتراض ہو سکتی ہے؟ چنانچہ وہ غیر مسلم مورخ جنہوں نے احوال و ظروف کا خالی الذہن ہو کر مطالعہ کیا ہے، وہ خود معترف ہیں کہ ان متعدد ازواج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفس پرستی کا الزام کسی صورت میں بھی جائز قرار نہیں پا سکتا۔ چنانچہ بورڈزورتھ اسمتھ اپنی کتاب محمد اینڈ محمدنزم میں لکھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی توجیہ جس طرح اور مقاصد کے ماتحت کی جا سکتی ہے، اسی طرح اس مقصد کے ماتحت بھی کہ اس سے قسم پرس و بے نوا افراد کے حالات پر ترس کھانا مقصود تھا۔
یہ شادیاں ان عورتوں سے ہوئیں جو قریب قریب سب کی سب بیوہ تھیں اور نہ اپنے حسن و جمال اور نہ مال و دولت کی بنا پر کوئی شہرت رکھتی تھیں، بلکہ صورتحال اس کے بالکل برعکس تھی۔ کارلائل اس باب میں رقم تراز ہے۔ ہوس پرستی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سب کچھ کہہ چکنے کے بعد بھی یہ حقیقت اپنی جگہ رہتی ہے کہ وہ نفس پرست انسان نہ تھے۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہوگی اگر ہم اس شخص کو ایک عام بندہ ہوس تصور کریں جو اپنے آپ کو لذائذ میں مشغول رکھے۔ نہیں، یہ شخص خط و کیف پر گرنے والا نہ تھا۔ اس کے گھر کا ساز و سامان نہایت غریبانہ تھا۔ اس کی خوراک جو کا آٹا اور پانی، اور اکثر اوقات ایسا بھی ہوا کہ مہینوں تک اس کے گھر آگ نہیں جلی۔ وہ اپنے جوتے آپ گانٹھ لیتا تھا، اپنے کپڑوں میں خود پیوند لگاتا تھا۔ ایک غریب، محنتی، مستغنی انسان، ان تمام رجحانات سے بے نیاز جن کی خاطر عام سطح کے انسان مرتے رہتے ہیں۔ اس قسم کا انسان ہوس پرست نہیں ہو سکتا۔ اس کے جذبات ہوس سے بلند ہوتے ہیں۔ اگر وہ ایسا ہوتا تو وہ وحشی عرب جو 23 سال تک اس کے اشاروں پر جان کھیلتے رہے اور عمر بھر اسے اتنا قریب سے دیکھتے رہے، کبھی اس کی تعظیم نہ کرتے۔ وہ بات بات پر کٹ مرنے والے تھے۔ منافقت سے دور ایسے لوگوں سے اپنی اطاعت کرانا کسی عام انسان کا کام نہ تھا۔ وہ اسے رسول کہتے تھے اس لیے کہ اس کی ساری زندگی ان کے سامنے بے نقاب تھی۔ اس میں کوئی راز نہ تھا، سیدھی سادی زندگی۔ کبھی وہ ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہے، کبھی مجلس مشاورت میں، کہیں ان میں کھڑا ان سے احکامات کی اطاعت کرا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ وہ کس قسم کا انسان ہے، اسی لیے وہ اس کو پیغمبر کہتے تھے۔ وہ یوں ہی پیغمبر مان لینے والے لوگ نہ تھے۔ کوئی شہنشاہ اپنی خلعت فاخرہ میں ملبوس لوگوں سے اس قسم کی اطاعت نہیں کرا سکتا تھا جس قسم کی اطاعت اس انسان نے کرائی جو اپنے کپڑوں میں آپ پیوند لگایا کرتا تھا، اور یہ سب کچھ 23 سال کی عملی جانچ اور پرکھ کے بعد ہوا۔ بیویوں کو اجازت۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، یہ شادیاں سن 7 ہجری تک ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد مسلمانوں پر فراغت اور مرفع الحالی کا زمانہ آ گیا، لیکن اس دور میں وہ گھر جسے سب سے زیادہ امیر ہونا چاہیے تھا سب سے زیادہ غریب تھا، اور وہ گھر تھا خود صدر مملکت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاشانہ مبارک۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصارف سب سے قلیل رکھے تھے۔ اس تبدیلی احوال پر ازواج مطہرات کو اجازت دے دی گئی کہ چونکہ وہ مجبوری کا زمانہ گزر چکا ہے، اس لیے ان میں سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معیار زندگی پر مطمئن ہوں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور جو اس سے بہتر معیار زیست چاہیں تو ان کے لیے رخصت ہے۔ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر دنیاوی زندگی کا عیش اور اس کی خوشنمائی چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ دنیاوی ساز و سامان دے دوں اور تمہیں خوبی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور عالم آخرت کی بھلائی کو اپنے لیے پسند کرتی ہو تو جان رکھو کہ اللہ نے تم میں سے نیک کرداروں کے لیے بہت بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ یہ اذن خداوندی ازواج مطہرات تک پہنچا، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی کاشان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی کا خیال تک نہ کیا۔ اس ایک واقعے سے ظاہر ہے کہ یہ شادیاں کن حالات میں عمل میں آئی تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک کس انداز کا تھا، اور حالات کی تبدیلی کے بعد قرآن کریم نے انہیں خود اجازت دے دی کہ وہ چاہیں تو کسی اور مسکن میں چلی جائیں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی جانا نہ چاہا اور نہ ہی کوئی گئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اور کوئی نکاح کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان بیویوں کی جگہ اور بیویاں لا سکتے ہیں۔ مرکز تعلیم و تبلیغ۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تبلیغ کا مرکز تھا، اس لیے ازواج مطہرات بھی اس تعلیم کی مبلغ تھیں، لہٰذا ان سے کہہ دیا گیا کہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، ان کی زندگی کا عکس دوسری عورتوں پر پڑتا ہے، اس لیے انہیں اپنے مقام بلند سے ہر وقت باخبر رہنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ اے نبی کی بیویوں، جو کوئی بھی تم میں صریح بےہودگی اختیار کرے گی اس کو مکافات عمل میں دوہری سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کے نزدیک بہت آسان ہے۔ اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے فرما برداری اور نیک عملی کی راہ اختیار کرے گی تو سن رکھو، ہم اس کو جزائے عمل کے طور پر نیک کام کا ثواب بھی دگنا کر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عمدہ ترین روزی تیار کی ہوئی ہے۔ ان سے تاکیداً کہا گیا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ تم کو چاہیے کہ اللہ کے ان قوانین اور حکمت کی باتوں کو پیش نظر رکھو جن کا چرچا دن رات تمہارے گھر میں رہتا ہے، بلا شبہ اللہ پورا پورا رازداں اور خبردار ہے۔ یہ ازواج مطہرات مسلمانوں کے لیے بمنزل ہی ماں کے تھیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم۔ اے پیروان دعوت ایمانی، جان رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی ذات سے زیادہ عزیز تر ہیں، اور ان کی ازواج مطہرات ان کے لیے بمنزل ہی ماں کے ہیں، حقیقی ماؤں کی طرح۔ ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا۔ اور دیکھو آپ کی ازواج سے آپ کے بعد تم ہرگز نکاح نہ کرنا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا کوئی زندہ نہ تھا، لیکن یہ سب امت کی مائیں تھیں۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، مگر اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ واقعہ افک۔ سورہ نور کی آیات 11 تا 22 میں ایک واقعے کا ذکر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بعض لوگوں نے ایک پاک باز خاتون پر بیجا تہمت لگائی اور اس کا چرچا عام ہو گیا۔ ہماری کتب روایات میں ہے کہ یہ تہمت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف لگائی گئی تھی۔ اس کے بعد ان کتابوں میں اس واقعے کی ایسی تفاصیل بیان کی گئی ہیں جن کے تذکرے سے انسان کے دل میں عجیب عجیب خیالات ابھرتے ہیں۔ قرآن کریم میں نہ تہمت لگانے والوں میں سے کسی کا نام لیا گیا ہے اور نہ ہی اس خاتون کا نام جس کے خلاف تہمت لگائی گئی تھی۔ جب صورتحال یہ ہے تو پھر محض ان روایات کی بنا پر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ تہمت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف لگائی گئی تھی، جبکہ یہ معلوم ہے کہ ہماری ان کتب روایات میں بہت سی وضعی روایات بھی داخل ہو گئی ہیں۔ واقعہ افک جس انداز سے کتب روایات میں بیان ہوا ہے، پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ افسانہ ایک خاص مقصد کے ماتحت وضع کیا گیا تھا۔ یہ بات قطعاً باعث حیرت نہیں، لیکن باعث حیرت یہ امر ہے کہ ہم ان روایات کو بالکل سچا اور صحیح تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ اس سے ہم کتنی بڑی سازش کے شکار ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ کس قسم کا حسن سلوک تھا، اس کا اندازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے لگایا جا سکتا ہے جس میں آپ نے فرمایا، تم میں سے سب لوگ میں اچھا وہ ہے جو اپنے اہل خانہ سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے اہل خانہ سے حسن سلوک سے پیش آتا ہوں۔ اور یہ حسن سلوک اپنے اہل خانہ تک ہی محدود نہیں تھا، اس کی وسعت اپنے اور غیر کی حدود سے ناآشنا تھی۔
سنن ابی داؤد میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین سے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی بات بتاؤں جو نماز اور روزے سے بھی بڑھ کر ہو؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین نے عرض کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کہ باہمی تعلقات کا خوشگوار رکھنا۔ اس حسن معاشرت میں سب سے مقدم حق ہمسائے کا ہوتا ہے۔ ہمسائے کے حق کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تاکید فرمائی کہ وہ شخص صاحب ایمان نہیں جس کی برائیوں سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو۔ ہمسائے کے حقوق، اس حکم کو آگے پھیلائیے اور پھر دیکھیے کہ ہمسایہ در ہمسایہ کا یہ سلسلہ کس طرح عالمگیر ہو جاتا ہے۔ ہمسایوں میں مسلم و غیر مسلم کی تمیز نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بکری ذبح کی تو گھر والوں سے دریافت کیا کہ انہوں نے ہمسائے کو جو یہودی تھا گوشت بھیجا ہے یا نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں سے حسن سلوک کی تاکید فرمائی تھی۔ بیماروں سے شفقت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور دور تک ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور اس میں بھی مسلم و غیر مسلم کی تفریق نہ تھی۔ حسن اخلاق یعنی کیریکٹر کی عمدگی در حقیقت ایمان و اعمال صالحہ کی اصل ہے، یا یوں کہیے کہ اس شجر مقدس کا یہی پھل ہے جس سے یہ پہچانا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق یعنی کیریکٹر سب سے اچھا ہے۔ بلندی کیریکٹر، اس عمدگی اخلاق اور بلندی کیریکٹر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اصول ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اس سلسلے کو پھیلا دیا جائے تو ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داریوں کی کڑی میں جکڑا چلا جاتا ہے۔ تم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے اوپر رکھتا ہے، اس سے ان ذمہ داریوں کی نسبت باز پرس ہوگی۔ حسن اخلاق سے انسان کے اندر بلند حوصلگی اور کشادہ نگاہی آ جاتی ہے، اور یہ شرف انسانیت کے بہترین جوہر ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ بلند امور کو پسند کرتا ہے اور دنایت کی پست ذہنیت کو ناپسند رکھتا ہے۔ جسور و غیور و کلا گیر زی، اس باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ باریک بین نے حسن اخلاق کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا، اس لیے کہ جیسا پہلے بیان کیا جا چکا ہے، انسانی کیریکٹر کی جھلک روزمرہ کی معمولی حرکات و سکنات میں غیر شعوری طور پر ابھر آتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کسی بھائی کو دیکھ کر متبسم ہونا بھی خیرات ہے۔ یہ تبسم اور خندہ پیشانی بشرط یہ کہ خلوص پر مبنی ہو اور آج کل کی پاپولر بننے کی اسکیم کا منافقانہ جز نہ ہو، اخلاص و محبت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ حسن اخلاق کی یہ تاکید اس لیے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بعثت کی غرض ہی اخلاق کی تکمیل ہے۔ جب تک انسان خود اپنے کیریکٹر کی تکمیل نہ کرے، دوسروں کے کیریکٹر کی اصلاح کیا کرے گا؟ اسی لیے قرآن کریم نے واضح الفاظ میں فرما دیا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ انسانی اخلاق کی انتہائی بلندیوں پر ہیں۔ کانا خلقہ القرآن، یہ کیریکٹر کیا تھا؟ اس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک چھوٹے سے فقرے میں تمام تفاصیل و اطناب کو یوں سمیٹ کر رکھ دیا ہے جس طرح آنکھ کے تل میں آسمان ماں اپنی تمام محفل انجم و محرومہ کے جلوہ فگن ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر کیا تھا؟ قرآن حروف و نقوش کی صورت میں شرف انسانیت کی انتہائی بلندیوں کا ترجمان، اور سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی بلندیوں کا چلتا پھرتا حسین پیکر۔ خاک کے ذرے اپنی ارتقائی منازل طے کر کے پیکر انسانی میں متشکل ہو گئے۔ اب پیکر انسانی کا منتہائی کمال یہ ہے کہ وہ سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قالب میں ڈھل جائے، کہ وہ سیرت دنیا میں قرآن کی تفسیر ناطق ہے اور قرآن ہی کے اندر محفوظ۔ یہ ہیں مختصر سے کوائف حیات ایک ایسے انسان کی درون خانہ زندگی کے جس نے اپنے آپ کو کبھی عام انسانوں سے الگ نہیں سمجھا۔ آپ اس داستان زندگی کے ایک ایک ٹکڑے پر غور کیجئے
اور پھر دیکھیے کہ اس پیکر میں پہنچ کر انسانیت کس قدر بلند ہو گئی تھی۔ انسانیت جب اپنی پوری اقامت اختیار کر لیتی ہے تو وہ زندگی کے ہر شعبے میں جھلکتی ہے، کسی ایک گوشے میں منعکس نہیں ہوتی۔ آئینے کے ہر ٹکڑے میں وہی کچھ نظر آتا ہے جو پورے آئینے میں دکھائی دیتا ہے۔ مغرب کی مکیاولی سیاست نے اخلاقیات یعنی مورالٹی کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، ایک پبلک یعنی باہر کی دنیا کے معاملات سے متعلق، اور ایک پرائیویٹ یعنی نجی معاملات سے متعلق۔ اور ان کا عقیدہ یہ ہو چکا ہے کہ پبلک معاملات پرائیویٹ اخلاق کے اصولوں کے ماتحت کبھی کامیابی سے طے نہیں پا سکتے۔ لارڈ گرے کے الفاظ میں ہے، میں اخلاقیات کا مداح ہوں، پبلک بھی اور پرائیویٹ بھی، لیکن مشکل یہ ہے کہ قوموں کے معاملات اس قانون کے مطابق کبھی حل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ بقول والپول نیک انسان آج تک کبھی کسی قوم کو بچا نہیں سکے، اس لیے کہ نیک انسان اپنی اخلاقی پابندیوں کی بنا پر کبھی اس حد تک نہیں جا سکتے جس حد تک جانا امور سیاست میں ضروری ہو جاتا ہے۔ کوٹڈ ان آئیڈیاز اینڈ ایلیوژنز، مغرب کے اخلاق و سیاسیات کے ائمہ کے نزدیک یہ ناممکن ہے کہ ایک انسان جس طرح اپنی پرائیویٹ زندگی میں نیک کردار ہوتا ہے امور سیاست میں بھی ایسا ہی بااصول رہے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ اخلاق موریلٹی کی دو قسمیں ہیں، ایک پرائیویٹ اور ایک پبلک۔ لیکن ہمارے سامنے ایک ایسے انسان کی زندگی ہے جس نے عملاً بتا دیا کہ جسے تم ناممکن کہتے ہو وہ اس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتی ہی یہ ہے کہ انسانی ممکنات کی آخری حدیں کون سی ہیں۔ اس حیات طیبہ میں انسانیت اپنے معراج تک پہنچ گئی، اور اسی لیے تمام نوع انسانی کے لیے نصب العین حیات قرار پا گئی۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے رسول تم تمام نوع انسان سے پکار کر کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف خدا کا رسول ہوں۔